بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر ویران کھنڈر کا ایک واقعہ نقل فرمایا اور اس سے کچھ سبق دیا۔ فرماتے ہیں ایک شخص مکان تلاش کرتا پھر رہا تھا کہ کوئی اچھا مکان مل جائے۔ ایک شخص اس کو ملا، ایک مہربان، اور اس کو وہ ایک کھنڈر کے اندر لے گیا کہ آؤ میں تمہیں مکان دلاتا ہوں۔ وہاں کھنڈر دیکھا تو وہاں کھنڈر تھا، ٹوٹی پھوٹی ایک دیوار تھی، اجڑا ہوا ماحول تھا سارا۔ اس کے بعد جا کر وہ کھڑا کر دیا اس نے اور کہا کہ کاش یہ اگر تیرا مکان ہوتا تو ہم یہاں قریب قریب ہوتے، میرا بھی یہاں قریب مکان ہے، ہم اور تم قریب ہو جاتے بالکل۔ اگر اس گھر کی چھت ہوتی، چھت نہیں ہے اس کے اندر، ورنہ تم یہاں رہتے تو کتنا اچھا رہتا، میرا گھر بھی یہاں قریب ہی ہے، ہم اور آپ قریب قریب ہوتے بالکل۔ اور اگر اس ویرانے کے اندر، اس کھنڈر کے اندر اگر کوئی کمرہ بھی یہاں بنا ہوا ہوتا تو تمہارے لیے بڑی آسانی ہو جاتی، مہمانوں کو بٹھا سکتے تم ادھر۔ کاش کی یہ جگہ ویران نہیں ہوتی، اگر یہ ویران نہیں ہوتی جگہ اور یہاں سب آباد ہوتے، تم بھی آباد ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا اور کتنا سکون ملتا۔ اس نے کہا دیکھنے کے بعد، اس نے کہا میاں یہ تو سب باتیں تمہاری صحیح ہیں کہ قرب بھی تمہارا ملتا تو بڑی اچھی بات ہوتی، مہمان بھی یہاں ٹھہرتے بڑی اچھی بات ہوتی، لیکن یہاں تو اگر کسی وہاں کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر کی عمارت تمہاری کھڑی، اگر یہ ہوتا تو یہ ہوتا، اگر یہ ہوتا تو یہ ہوتا، اگر کے سوا عمارت تو یہاں کچھ بھی نہیں۔ مجھے تو حقیقی عمارت چاہیے، مجھے اگر کی عمارت نہیں چاہیے۔ تم نے تو اگر کی عمارت کھڑی کر دی آ کے، اگر یہ ہوتا تو یہ ہوتا۔ حقیقی عمارت، حقیقی مجھے کو گھر دکھاؤ۔ یہ ایک واقعہ قرآن مثنوی شریف کے اندر مولانا رحمۃ اللہ نقل کیا اور اس سے کچھ سبق دیا۔ پہلا سبق تو یہ دیا کہ اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی کہ ہم بھی اگر مگر کے اندر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، عمل کی طرف ہم نہیں آ رہے، عمل کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اس پوری زندگی کو ہم اگر مگر کے اندر صرف کر رہے ہیں۔ اور جو اگر مگر کی بات کرتے ہیں عمل وہ نہیں کرتے، دنیا کے اندر بھی خسارے میں رہیں گے، آخرت میں خسارے رہیں گے۔ سبق اس سے یہ ملا حقیقی کام کرو، اگر مگر کے اندر نہ پڑو۔ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا ایاکم واللو فإن اللو یفتح عمل الشیطان۔ یہ لو اور اگر کے لفظ سے بچو، اگر یہ ہو تو اگر وہ ہو جاتا، عمل کرو۔ یہ اگر مگر کرنا یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ میرا آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہ منافق کی علامت ہے، وہ عمل نہیں کرتا، اگر مگر کے اندر اپنی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے تو اس کو حسرت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا کہے گا قیامت کے دن، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اگر تو مجھے کچھ اور تھوڑے دنوں کے لیے مہلت دے دیتا تو کتنا اچھا رہتا۔ تو نے مجھے تھوڑے دنوں کی مہلت نہیں دی، ورنہ میں یہ کر لیتا، ورنہ میں یہ کر لیتا۔ یہ اللہ نے مہلت دی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے، یہ زندگی تیرے لیے غنیمت ہے، اس میں عمل کر لے اس کے اندر، ورنہ قیامت کے دن یہی کہے گا کہ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی تو میں نماز بھی پڑھ لیتا، اگر اور مہلت مل جاتی۔ اس سے بڑی مہلت کیا ہوگی؟ کسی کا 50 سال عمر ہے، کسی کی 60 سال عمر ہے، کسی کی 100 سال عمر ہے، پھر بھی وہاں جا کے یہ تو کہے گا کہ مجھے اور مہلت مل جاتی، اگر مجھے یہ موقع ملتا، اگر مجھے نہیں۔ یہ وقت عمل کا ہے، اب عمل کر لے اگر مگر کو چھوڑ، ورنہ پچھتائے گا تو۔ آج یہی ہو رہا ہے، کچھ وہ کہتے ہیں نماز کے لیے میاں فرصت نہیں، اگر میرے کپڑے پاک ہوتے تو میں پڑھ لیتا نماز، اگر کپڑے پاک نہیں ہیں میرے۔ کسی کو کہتا آپ رشوت چھوڑ دو میاں، یہ نوکری کے اندر تم کھا رہے ہو، کما رہے ہو، حرام کما رہے ہو۔ ہاں اگر کیا نام ہے مجھے بڑھاپا جب آئے گا تو پھر میں دیکھوں گا، ابھی تو چلنے دو۔ ارے یہ وقت ہے چھوڑنے کا۔ اگر میرے پاس یہ ہوتا، اتنے پیسے ہوتے میرے پاس تو میں مسجد بنوا دیتا۔ یہ غریب آدمی جا رہا ہے، اگر میرے پاس کچھ پیسے ہوتے تو میں اس کو دے دیتا۔ ایک بچے پریشان ہیں کسی مدرسے کے اندر، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ان کو کھلا دیتا۔ یہ غریب بیچارہ جا رہا ہے بھوکا، اگر میرے پاس کچھ میں دیتا۔
اگر مگر چھوڑ دے، اللہ کی راہ کے اندر نکال، اگر مگر چھوڑ، جو کام کرنے کا جلد کر لے اس کام کو. اتنا تو ہے تیرے پاس کہ تو ایک آدمی کو روٹی تو کھلا سکتا ہے، اتنا تو ہے تیرے پاس کہ تو فوری عمل تو کر سکتا ہے، فوری طور پر نماز پڑھنی. اگر کپڑے میرا بھی تو درست نہیں ہے، جب درست ہوں گے تو میں کروں گا. نہیں، یہ اگر مگر چھوڑ، آج سے نماز شروع کر دے. اگر مگر کرنا یہ منافق کا کام ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کا منافق در اگر گفتن بمرد وز اگر گفتن بجز حسرت نبر. کار بختست آنو آہم نادرست کسب باید کرد تن قادرست. فرماتے ہیں کہ منافق جو ہے وہ اگر مگر میں مر جاتا ہے اور کہنے کے لیے سوائے افسوس کے کچھ حاصل نہیں کیا اس نے. مقدر کی بات ہے، اور وہ بھی بہت نادر ہے کہ جب تک بدن میں جان ہے، جان میں جان ہے، کمائی کرتا رہے آدمی. یہ مقدر کی بات ہے کہ جن میں جان ہے تو وہ کمائی کرتا رہے. اگر مگر میں نہ پڑے، اللہ نے جان دی ہوئی ہے، اللہ نے یہ وقت دیا ہوا ہے، یہ سہولت دی بھی، جو مہلت دی بھی ہے، اس کے اندر کر لے، نماز پڑھ لے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے، اللہ کی یاد کے اندر اس وقت کو گزار لے. ورنہ یاد رکھ کہ پھر اگر مگر کے اندر اگر رہے گا تو آخرت کے اندر افسوس کرے گا، حسرت کے سوا تجھے کچھ نہیں ملے گا. پھر یہ بھی اس واقعے سے سبق دینا مقصود ہے کہ اکثر لوگ خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، قبضے میں کچھ نہیں ہوتا. پر خیالی پلاؤ نہ پکاؤ، کوئی ایسی چیز کرو جو عملی طور پر کام میں آنے والی ہو، جس پر تو عمل کر سکتے ہو. اتنی بڑی کوٹھی بناؤں گا، اتنا بڑا یہ کروں گا، اتنا بڑا وہ کروں گا، جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق آدمی رہے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور اگر بڑی خیالی پلاؤ پکائے گا، نہیں میں اتنی بڑی کوٹھیاں بناؤں گا، اتنے بڑے میل لگاؤں گا، اتنے بڑے یہ کروں گا، وہ جو پیسہ ہے وہ بھی ضائع چلا جاتا ہے. خیالی پلاؤ کے بعد وہ جو انسان اس پہ عمل کرتا ہے، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے. زیادہ خیالی پلاؤ پکانے کی ضرورت نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق عمل کرے تو اس کے اندر اللہ برکت پیدا کر دیتا ہے. یہ ان واقعات سے، اس واقعے سے اور حکایت سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سبق ہمیں دیا. دوسری حکایت ایک اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، اور اس سے بھی کچھ سبق دینے مقصود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا مرض استسقاء میں. مرض استسقاء یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر پیاس بہت لگتی ہے آدمی کو. استسقاء کا مریض تھا ایک شخص، اور ایک نہر کے کنارے ایک بہت اونچی دیوار تھی، اس دیوار کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. ظاہر کی اونچی دیوار کی وجہ سے پانی تک پہنچ نہیں سکتا تھا، اور استسقاء کی وجہ سے پانی کی پیاس اس کو شدت کی محسوس ہو رہی تھی. تڑپ رہا تھا کہ کسی طرح پانی کے گھونٹ مل جائے مجھے. اس نے کیا ترکیب سوچی کہ کس طرح میں پانی تک پہنچوں نیچے، اگر اترتا ہوں تو گر جاؤں گا. اس نے ترکیب یہ سوچی کہ اینٹ اس نے نکالنی شروع کی اپنے نیچے سے، اپنی دیوار کی، جس اوپر دیوار ہے بیٹھا ہوا تھا، وہ دیوار نیچے ہونی شروع ہوئی آہستہ آہستہ. ایک اینٹ نکالی اور نیچے ہو گیا، دوسری اینٹ نکالی اور نیچے ہو گیا، یہاں تک کہ وہ پانی کے قریب پہنچ گیا اور پانی سے مستفیض ہو گیا، اور پانی اس نے پی لیا اور اپنی پیاس بجھا لی اس نے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کیا کر ہمیں سبق دیا. آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تکبر کی، نخوت کی بلند دیوار پر بیٹھا ہوا. یہی وجہ ہے کہ اس بلند دیوار پر بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کا اس کو قرب نہیں مل رہی، جنت اس کو نہیں مل رہی. حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جنات تمہارے قدموں کے نیچے، تم چلو گے تمہارے قدموں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. لیکن یہ کب ملے گی؟ یہ اس وقت ملے گی جب تو تکبر کی دیوار سے نیچے آئے گا. اور تکبر کی دیوار سے نیچے آتا ہے تواضع کے ذریعے آدمی انکساری اختیار کرے، تواضع اختیار کرے، تکبر کو چھوڑے، اپنی انانیت کو چھوڑے،
جب چھوڑ دے گا انانیت کو، تکبر ختم کر دے گا، تواضع انکساری اختیار کرے گا، نیچے آئے گا، تجری من تحت الانہار، بھی جنت تجھے مل جائے گی، جنت کے باغات اور جنت کی نہریں تجھے ملیں گی جو تیرے قدموں کے نیچے بہ رہی ہوں گی، لیکن اسی کو ملتی ہیں جو تواضع اللہ کی بارگاہ میں اختیار کرتا ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں، انانیت اللہ کو پسند نہیں۔ اب یہ تکبر اور انانیت بھی کئی قسم کا ہوتا ہے اور کئی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی کو اپنے علم کا تکبر ہوتا ہے، علم کا نشہ ہوتا ہے، علم کا غرور ہوتا ہے۔ کسی کو اپنے منصب کا تکبر اور غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنی دولت کا غرور ہوتا ہے۔ پیسہ ہے، پیسے کے اندر، کوئی اپنے منصب کے غرور کے اندر، کوئی اپنے علم کے غرور کے اندر، جس کے چاہتے ہیں ظلم کرتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں ظلم کرتے ہیں، جس کے چاہتے ہیں حقوق کو غصب کر لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن نہیں، اللہ تو دیکھنے والا ہے۔ اس تکبر کی سزا تو ملنی ہے قیامت کے دن، اس نخوت کی سزا تو ملنی ہے۔ اللہ کا قرب اگر تو چاہتا ہے تو اب اس علم کے تکبر کو ختم کر دے۔ اگر تیرے اندر منصب کا کوئی تکبر ہے، کسی عہدے پر پہنچ گیا تو اس عہدے کی وجہ سے تکبر مت کر۔ یہ نہیں کہ غریب سے ہاتھ ملانا بھی تیرے لیے مشکل ہو جائے، غریب کی بات سننا بھی تیرے لیے مشکل ہو جائے، غریب کی مدد کرنا بھی تیرے لیے مشکل ہو جائے۔ نہیں، اس تکبر کو ختم کر، اپنے منصب کے تکبر کو ختم کر، اپنے دولت کے تکبر کو ختم کر، اپنے علم اور اپنے ہنر کے تکبر کو ختم کر، تواضع انکساری اختیار کر، تو اللہ کا قرب تجھے ملتا چلا جائے گا۔ دوسرا سبق امام مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ دیکھو، اس نے پانی کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا کہ اینٹیں نکالنی شروع کی۔ ایک اینٹ نکالی اور قرب ہو گیا، دوسری اینٹ نکالی اور پانی قریب ہو گیا، تیسری اینٹ نکالی اور پانی کے قریب ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو بھی گناہوں کی اینٹیں نکالتا چلا جا اپنے اندر سے، گناہوں کی اینٹیں اپنے نیچے سے نکالتا چلا جا، اللہ کا قرب تجھے ملتا چلا جائے گا۔ تاکہ دیوار عالی گردنست مانے سرفرودا وردنست برسرے دیوار ہر کو تشنہ تر زود تر اومی کند خشت و مدر۔ جب تک یہ تیری دیوار اونچی ہے، اونچی گردن والی دیوار، تجھے سر جھکانے سے منع کرتی رہے گی۔ جو شخص دیوار پر بیٹھا ہوگا وہ کبھی بھی نیچے نہیں پہنچ سکے گا، اور جب وہ اینٹیں نکالے گا تو پھر نیچے آتا چلا جائے گا۔ گناہ کی اینٹ نکالتا چلا جا، ایک ایک گناہ کو چھوڑتا چلا جا، ایک ایک گناہ کو چھوڑتا چلا جا، اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اللہ کے قرب کو پالے گا۔ تو ایک اور اس واقعے سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سبق دینا چاہتے ہیں۔ وہ سبق یہ ہے کہ دیکھیے، اس شخص کو صرف پانی محبوب نہیں تھا، بلکہ پانی کی آواز بھی اس کو محبوب لگ رہی تھی۔ وہ کہتا میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں، پانی کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ وہ جو پانی کا جوش میں آتا ہے اور جب اس کی لہریں لگتی ہیں کنارے سے، اس کی آواز سے بھی ایک پیاسے شخص کو سکون ملتا تھا اور راحت ملتی تھی۔ پیاس اگر ہو صحیح معنوں کے اندر تو پھر جو چیز محبوب ہوتی ہے وہ تو ہوتی محبوب، اس کی جو نسبت رکھنے والی چیزیں وہ بھی محبوب ہو جاتی۔ پتہ یہ چلا اس سے، اس پیاسے شخص کو جو استسقاء کا مریض تھا، جس کو پیاس شدت سے لگی ہوئی تھی، اس کو پانی محبوب نہیں تھا، صرف پانی کی آواز بھی محبوب تھی اس کو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، انسان کو اللہ محبوب ہے، اللہ کا رسول محبوب ہے، اس سے جو چیز تعلق رکھنے والی ہوں گی وہ بھی اس کو محبوب ہوں گی۔ محبوب کی آواز، اذان جو ہے وہ بھی محبوب کی طرف سے آواز ہوتی ہے، وہ اس کو محبوب ہوتی ہے۔ اذان دینا بھی محبوب ہے، اذان سننا بھی محبوب جاتا ہے۔ اذان سن کر وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے کہ محبوب کا بلاوا آ گیا مجھے۔ قرآن جب سنتا ہے ایک مسلمان، چونکہ اس کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور یہ قرآن اللہ کے رسول کا کلام ہے، اللہ کے رسول سے اس کو نسبت ہے، اللہ کے محبوب پر یہ اترا ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، لہٰذا جب یہ سنتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، جو پڑھتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، محبوب سے تعلق رکھنے والی چیز سے بھی اس کو سکون ملتا ہے اور آرام ملتا ہے۔ اسی طرح خطبے ہیں، اسی طرح بعض و نصیحت کی محفلیں ہیں، اسی طرح نعتوں کی محفلیں ہیں، ذکر و اذکار کی محفلیں ہیں،
انسان جب ان محفلوں میں آتا ہے تو یہ سب چیزیں اس کے محبوب سے تعلق رکھنے والی ہیں نا، اللہ اللہ کے رسول سے تعلق رکھنے والی ہیں، اس لیے اس کو یہ سب چیزیں محبوب ہوتی ہیں۔ وہ دینی محفلوں میں بھی آتا ہے، وہ نعتوں کی محفلوں میں بھی آتا ہے، وہ ذکر و اذکار کی محفلوں میں بھی آتا ہے، وہ وعظ کی محفلوں میں بھی آتا ہے، تقاریر کی محفلوں میں بھی آتا ہے، ذکر و اذکار کی محفلوں میں بھی آتا ہے، وہ قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں اس محفلوں میں بھی آتا ہے، اور اس کو سن کر اس کو قرار ملتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک علامت ہے محبت کی کہ ہمیں واقعی اللہ سے محبت ہے۔ اس شخص کو محبت تھی پانی سے، تو پانی کی آواز بھی اس کو محبوب تھی، اس کے سننے کے لیے وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ آواز زیادہ سے زیادہ مجھے آئے پانی کی۔ ہمیں اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے۔ ہمیں اگر اذان کی آواز میں بھی مزہ آئے، اگر تلاوت قرآن میں بھی ہمیں مزہ آ رہا ہے، اگر ہمیں نعت سننے میں بھی مزہ آ رہا ہے، تو سمجھ لیں ہمیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے سچی محبت۔ اور اگر ہم ان سے بھاگتے ہیں، تلاوت قرآن کی محفلیں ہو رہی ہیں ہم بھاگ رہے ہیں، گانوں کی کہیں محفل ہو جائے تو جناب دوڑے ہوئے آدمی جاتے ہیں وہاں، اور اگر قرآن کی کہیں پتہ چلے کہ قرآن کی محفل ہو رہی ہے، پتہ چلے کہیں ذکر و اذکار کی محفل ہو رہی ہے تو ہم نہیں جاتے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ سے سچی محبت نہیں ہے، اللہ کے رسول سے سچی محبت نہیں ہے۔ ورنہ اگر اللہ کے رسول سے سچی محبت ہوتی تو جو اللہ کے رسول سے جس چیز کا بھی تعلق ہے وہ بھی ہمیں محبوب ہو جاتے، وہ آوازیں بھی ہمیں محبوب ہو جاتی جو اللہ کے رسول کی طرف لے جانے والی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے تاکہ جو اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں محبوب ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔